بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ بہت شوق ہے نا تمہیں فنکشن میں سب کے سامنے ناچنے کا؟ چلو اب پورا کرو وہ شوق۔ ذوالفقار مرزا نے جیسے ہی لبنہ کو کھلے عام ڈانس فلور پر ناچتے دیکھا تو رات کے اندھیرے میں اسے لے کر اپنے روم میں آ گیا اور اپنے سامنے کھڑا کیا۔ لبنہ کا اس سے زبردستی نکاح ہوا تھا۔ حکم سے لبنہ کو چھوڑ کر فرانس چلا گیا تھا۔ جیسے ہی 5 سال بعد واپس لوٹا تو وہ چھوٹی لبنہ، جسے وہ بچی سمجھتا تھا، اب جوان اور حسین ہو چکی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی۔ آخر میری غلطی کیا ہے؟ ایسا بھی کون سا گناہ کر لیا ہے میں نے؟ کیوں مجھے اس طرح سب کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں آپ؟ وہ اس کو بازو سے جکڑے کمرے میں کھینچ کر لے جا رہا تھا جب اس نے کراتے ہوئے کہا تھا، گناہ؟ تمہیں میں بتاتا ہوں کون سا گناہ کیا ہے تم نے، چلو میرے ساتھ۔ اس ظالم پر جیسے اس کے کرانے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ کمرے میں گھسیٹ کر لانے کے بعد ذوالفقار نے دروازہ بند کرتے ہی لبنہ کو دیوار سے لگا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا، جبکہ لبنہ خوف اور بے بسی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ سب کے سامنے ناچنے کی اجازت کس نے دی ہے تمہیں؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ کیا مطلب؟ کیسی حرکت؟ میں بس اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی۔ سہیلیوں کے ساتھ کھیلنا کوئی گناہ تو نہیں۔ وہ اپنی بازو کو سہلاتے ہوئے نم آنکھوں سے کہہ رہی تھی، بہت شوق ہے نا تمہیں سب کے سامنے ناچنے کا، اب ناچو۔ اور گناہ؟ اوہ، تو تمہیں لگتا ہے یہ گناہ نہیں؟ تم میری بیوی ہو یا کوئی ناچنے والی؟ تمہاری عزت اس حویلی کی عزت ہے، اور تم سریعام ہماری عزت کا تماشا بنا رہی تھیں۔ لبنہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بیوی؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ بیوی تو آپ نے مجھے بنایا ہی تھا، مگر کیا کبھی مجھے بیوی سمجھا بھی؟ اب جب میں نے اپنی مرضی سے کچھ کر دیا تو آپ کو اپنی حویلی کی عزت کا خیال آ گیا۔ یہ جملہ ذوالفقار کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس جملے سے اس کا غصہ مزید بڑھا تھا۔ اس نے غصے سے لبنہ کی کلائی مزید زور سے پکڑ لی تھی۔ بیوی تو تم میری ہو، یہ میری بدقسمتی ہے جو تم جیسی لڑکی میری بیوی ہے۔ اس نے سر سے پاؤں تک اس کو نفرت سے گھورا تھا۔ لبنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ زبردستی مجھ پر اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، آپ میرے مالک نہیں ہیں۔ میں کوئی چیز نہیں جس کو آپ نے خریدا اور پھر چھوڑ گئے اور اب واپس آ کر مجھ پر ہی اپنا حق جتا رہے ہیں۔ ذوالفقار نے غصے سے اسے چھوڑ دیا اور کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر کھڑکی کی طرف رخ کر کے گہری سانس لی، پھر کچھ سوچ کر وہ طنزیہ مسکرایا۔ اچھا، تو تم کیا چاہتی ہو کہ میں تمہیں آزاد کر دوں؟ لبنہ کے دل کی دھڑکن ایک پل کو رک گئی تھی۔ کیا واقعی؟ کیا وہ اسے آزاد کر سکتا تھا؟ اس کے دماغ میں عجیب و غریب خیال آیا تھا، مگر فوراً ہی اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے، اگر تم واقعی آزاد رہنا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، میں تمہیں زبردستی نہیں روکوں گا، مگر یہ یاد رکھنا، اگر ایک بار چلی گئی تو پھر تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی تھی۔ وہ مارے خوف کے بیٹھتی چلی گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی ذوالفقار مرزا کا اس کو چھوڑ دینا ایک طوفان لا سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی ہی مستی میں گم حویلی کے ملازموں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے میں مصروف تھی۔ لبنہ، بیٹا بس بھی کرو اور کتابوں کی بھی شکل دیکھ لو، پیپر سر پر ہیں۔ راحلہ بیگم نے لبنہ کو کھیلتے کودتے دیکھا تو وہ اس کی کلاس لینے پہنچ گئی تھی۔ امی، ابھی تو بہت دن ہیں، پڑھ لوں گی۔ وہ لاپرواہی سے کھیلنے میں مگن تھی۔ نہ جانے کب سدھرے گی یہ لڑکی۔ ارے چھوڑ دو نا، کیوں میری بیچاری بچی کی شامت آئی ہے، پڑھ لے گی وہ خود۔ میری بچی کو ہر وقت مت ڈانٹا کرو۔ سہیل نے لبنہ کی اماں کو منع کیا تھا، آپ کے بھیجا لاڈ پیار کی وجہ سے بگڑ جائے گی یہ، ہر وقت اتنے نخرے نہ دیکھا کریں اس کے۔ راحلہ بیگم کو تو بس اس کی فکر ہی ستاتی تھی، جو ابھی کچھ روز پہلے ہی 15 برس کی ہوئی تھی، مگر اس کا بچپنا بھی ختم نہیں ہوا تھا۔
چچا، اب اس کی عمر ان بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کی تو نہیں ہے نا؟ چچی بالکل ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں کہ امتحان اس کے سر پر ہیں اور یہ ہے کہ کتابوں کی شکل تک نہیں دیکھتی۔ تیمور تھکا ہارا کالج سے لوٹا تھا اور ہمیشہ کی طرح راحلہ چچی اور سہیل چچا کو لبنہ کی وجہ سے بحث کرتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا تھا۔ لبنہ ہمیشہ سے بے فکر، خوش مزاج اور لاپرواہ رہنے والی طبیعت کی لڑکی تھی۔ بچپن سے ہی اسے آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی عادت تھی۔ حویلی کے ملازموں کے بچوں کے ساتھ کھیلنا، تتلیوں کے پیچھے بھاگنا، باغ میں جھولے لینا اور بارش میں بھیگنا تو جیسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی میں شامل تھا۔ لیکن اب وہ 15 برس کی ہو چکی تھی اور راحلہ بیگم کی نظر میں اسے ہی بچپنا چھوڑ کر سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے تھی۔ تیمور، جو کہ لبنہ سے تقریباً 3-4 سال ہی بڑا تھا، ہمیشہ اس کی لاپرواہی پر چچی کے ساتھ متفق ہوتا تھا۔ لبنہ، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ زندگی میں کھیلنا کودنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اکثر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر وہ ہنس کر ٹال دیتی۔ ارے تیمور بھائی، ابھی ہی تو زندگی کا اصل مزہ لینے کا وقت ہے۔ پڑھنے کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے۔ آپ خود تو ہر وقت پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن مجھ سے یہ پڑھائی وڑھائی نہیں ہوتی۔ لیکن اس بار معاملہ مختلف تھا۔ امتحانات قریب تھی اور راحلہ بیگم کی پریشانی تھی کہ پڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی تو کسی صورت بھی سنجیدگی اختیار کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ سہیل صاحب نے بھی ہمیشہ اپنی بیٹی کو بے حد لاڈ پیار دیا تھا، کیونکہ وہ ان کی اکلوتی بیٹی جو تھی، مگر وہ بھی چاہتے تھے کہ لبنہ کو اب کچھ سنجیدگی دکھانی ہوگی۔ تیمور لبنہ کا تایا زاد تھا اور اس کے ماں باپ ایک حادثے میں گزر گئے تھے۔ تب سے وہ اپنی دادی کے ساتھ، راحلہ اور سہیل کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ تیمور ایک سلجھا ہوا اور سمجھدار لڑکا تھا، اس لیے دل لگا کر محنت کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد اپنا بزنس کرتا اور چچا کا سہارا بنتا۔ جب لبنہ نے کسی بھی طرح پڑھائی میں دلچسپی نہ دکھائی تو اگلے چند دنوں میں راحلہ بیگم نے ہی اس پر سختی برتنا شروع کر دی تھی۔ لبنہ کے ملازموں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے پر مکمل پابندی لگا دی گئی تھی۔ اپنا کام ختم کیے بغیر کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی اور ہر وقت اس پر پڑھائی کا دباؤ ڈال دیا گیا تھا۔ اس کی پڑھائی کی ساری ذمہ داری بھی تیمور پر ہی ڈال دی گئی تھی۔ لبنہ نے پہل تو احتجاج کیا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ پورا گھر اس کے خلاف ہو چکا ہے تو وہ خاموشی سے پڑھائی میں لگ گئی تھی۔ مگر پڑھنے میں پھر بھی اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ وہ اکثر کتابیں ہاتھ میں تھامے کھڑکی سے باہر جھانکتی رہتی، جہاں باقی بچے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے۔ اس کو تو جیسے پڑھنا ایک قسم کی سزا ہی لگتا تھا، جس سے وہ آزادی چاہتی تھی۔ ایک دن جب تیمور نے اسے کتابیں بند کر کے کھڑکی کے باہر کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ وہ لبنہ کے قریب آ کر سنجیدگی سے کہنے لگا، لبنہ، تمہاری یہ بے فکری بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب تمہیں یہ سب حرکتیں چھوڑنی ہوں گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ کامیاب ہو سکو تو پڑھائی کے ساتھ دل لگاؤ اور یہ کھیل کو چھوڑ دو۔ تیمور بھائی، میں جتنی بھی کوشش کر لوں، میرا تو پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ لبنہ نے بھی ازلی معصومیت چہرے پر سجائے جواب دیا تھا۔ تیمور کو بھی غصہ آ گیا تھا، کیونکہ لبنہ کی ذمہ داری اب اسی پر تو تھی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ لبنہ اپنی مرضی کی مالک تھی اور وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس حویلی کی بلند و بالا دیواروں کے پیچھے ایک ایسا فیصلہ ہونے والا تھا جو ایک کم سے لڑکی کی زندگی بدلنے والا تھا۔ اس دن حویلی میں معمول سے زیادہ سناٹا چھایا ہوا تھا، کیونکہ سردیوں کے دن تھے اور سب ملازم اپنے کام نپٹا کر اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے۔ سہیل کام کے سلسلے میں شہر گئے ہوئے تھے اور تیمور ابھی کالج سے واپس نہیں آیا تھا۔ راحلہ بیگم کچن میں کھانے کی تیاری میں لگی تھیں۔ دادی اپنے کمرے میں بیٹھی سویٹر بننے میں مصروف تھیں۔ فون کی گھنٹی پر راحلہ بیگم دوپٹے سے ہاتھ پوچھتے ہوئے فون اٹھا کر بات کر رہی تھی۔ تبھی ان کے ہاتھ سے ریسیور گر پڑا تھا اور وہ مارے خوف کے اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی تھیں۔
راحلہ بیگم کی آنکھوں میں بے یقینی، خوف اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے وہیں ساکت کھڑی رہیں، جیسے کسی بری خبر کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہوں۔ پھر اچانک ان کے قدم لڑکھڑائے اور وہ صوفے کا سہارا لے کر بیٹھ گئیں۔ ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دادی، جو اپنے کمرے میں بیٹھی سویٹر بن رہی تھیں، فون کی گھنٹی بجنے اور راحلہ بیگم کے ہاتھ سے ریسیور گرنے کی آواز سن کر پریشان ہو گئی تھیں۔ وہ تیزی سے باہر آئیں اور راحلہ بیگم کو پریشانی کے عالم میں بیٹھے دیکھا تو گھبرا گئیں۔ کیا ہوا بہو؟ کس کا فون تھا؟ سب خیریت تو ہے؟ دادی نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ راحلہ بیگم نے بامشکل خود کو سنبھالا اور دادی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بے چینی اور آنسو جھلک رہے تھے۔ امی، سہیل کا فون آیا تھا۔ وہ رک رک کر بولی۔ کیا ہوا سہیل کو؟ خیریت تو ہے نا؟ دادی نے تیزی سے پوچھا تھا۔ ان کا دل ایک انجانے خوف سے لرزنے لگا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کاروبار میں بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے اور اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ بہت پریشان تھے، کہہ رہے تھے اگر فوراً کوئی حل نہ نکالا گیا تو ہم سب کچھ کھو سکتے ہیں۔ راحلہ بیگم نے لرزتی آواز میں کہا تھا۔ یہ سن کر دادی گہری سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں بھی تشویش کے سائے تھے۔ حویلی، زمینیں، کاروبار، یہ سب کچھ سہیل کی محنت کا نتیجہ ہی تو تھا، اور اگر یہ سب ختم ہو گیا تو ان کے پاس کیا بچے گا؟ یہ خبر پوری حویلی پر بجلی بن کر گری تھی۔ جب تیمور کالج سے واپس آیا تو اس کو بھی بہت جلد اس بارے میں علم ہو گیا تھا۔ حویلی میں ہمیشہ گونجنے والی ہنسی اور نوکروں کی آوازیں جیسے ایک دم سب خاموش ہو گئی تھیں۔ لبنہ بھی اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب کے صفحات الٹ پلٹ رہی تھی، مگر اس کا دھیان باہر ہونے والی سرگوشیوں پر تھا۔ رات کے کھانے کے بعد دادی، راحلہ بیگم اور تیمور ایک جگہ بیٹھے تھے۔ سہیل نے فون پر جو بات کی تھی وہ اب سب کے سامنے تھی۔ کوئی نہ کوئی راستہ تو نکلے گا، ہم ایسے تو ہار نہیں مان سکتے، تیمور نے پرعزم انداز میں کہا تھا۔ راستہ تو ہے، دادی نے گہری سانس لی تھی، مگر یہ آسان نہیں ہوگا۔ راحلہ بیگم اور تیمور نے چونک کر دادی کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب اماں؟ راحلہ بیگم نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ سردار بشیر یاد ہے تمہیں، جو ہمارے گاؤں کے سب سے بڑے زمیندار ہیں؟ دادی نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں اماں، مگر اس کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ راحلہ بیگم نے حیرت سے پوچھا تھا۔ تعلق ہے بہو، سردار بشیر کے بیٹے ذوالفقار نے کئی بار لبنہ کا رشتہ مانگا ہے۔ وہ بہت امیر ہیں، اور اگر یہ رشتہ ہو جائے تو نہ صرف ہماری عزت بچ جائے گی بلکہ سہیل کے کاروبار کو بھی سہارا مل جائے گا، دادی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا۔ یہ سن کر راحلہ بیگم کا رنگ فک ہو گیا تھا اور تیمور کی آنکھوں میں بھی غصے کے آثار ابھرنے لگے تھے۔ مگر اماں، لبنہ بھی بہت چھوٹی ہے، وہ صرف 15 سال کی ہے، اور ذوالفقار، وہ تو عمر میں اس سے کم از کم 15 سال بڑا ہوگا۔ راحلہ بیگم نے احتجاج کیا تھا۔ عمر کوئی معنی نہیں رکھتی بہو، ایسے رشتے ہمیشہ خاندان کی بھلائی کے لیے ہی تو کیے جاتے ہیں، اور لبنہ کے لیے رشتہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ وہ سردار بشیر کے گھر کی بہو بنے گی، اسے ہر آسائش ملے گی، اور ہمارا گھر بھی برباد ہونے سے بچ جائے گا، دادی نے حتمی لہجے میں کہا تھا۔ نہیں اماں، یہ زبردستی ہے، لبنہ کی اپنی مرضی بھی کوئی چیز ہے، تیمور نے غصے سے کہا تھا۔ مرضی؟ یہ بڑے لوگ اپنی بیٹیوں کی مرضی نہیں پوچھتے، وہ جو بڑوں کا فیصلہ ہوتا ہے اسے قبول کرتی ہیں، اور لبنہ کو بھی یہ فیصلہ قبول کرنا ہی ہوگا، دادی نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ لبنہ کو بھی جب اس فیصلے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ سناٹے میں رہ گئی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے اس کی دنیا ہی الٹ گئی ہو۔ امی، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں تو اس ذوالفقار کو جانتی بھی نہیں، میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ وہ رو رو کر راحلہ بیگم سے فریاد کر رہی تھی، مگر راحلہ بیگم بھی بے بس تھیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ دادی حویلی کی بڑی تھی، اور انہوں نے جو فیصلہ سنا دیا تھا وہ سب کو ماننا ہی تھا، چاہے اس میں کسی کی مرضی ہوتی یا نہیں۔
بیٹا، ہمیں یہ فیصلہ مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم نے یہ رشتہ قبول نہ کیا تو ہم سب کچھ کھو دیں گے۔ تمہارے ابو، ہماری حویلی، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ راحلہ بیگم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ کیا میری کوئی اہمیت نہیں؟ مجھے اپنی مرضی سے جینے کا کوئی حق نہیں؟ لبنہ کی آنکھوں میں آنسو تھی، مگر دادی کے فیصلے کے آگے بولنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ دادی نے اپنی گرجدار آواز میں اعلان کیا تھا، آج سے لبنہ ذوالفقار کی امانت ہے، اس کا نکاح طے کر دیا گیا ہے۔ لبنہ کا ننھا سا ذہن اس بات کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتا تھا کہ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اتنا اچانک کیسے کر دیا گیا تھا، اور وہ بھی اس کو بتائے بغیر، اس کی مرضی اور خوشی جانے بغیر۔ وہ تو خواب اور خیالوں کی دنیا میں رہنے والی ایک آزاد لڑکی تھی۔ اس نے بے شک اپنی آنکھوں میں شادی کے خواب سجائے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے لیے شادی کا یہ فیصلہ اس حد تک خطرناک تھا کہ اب صرف اس کی شادی کے فیصلے پر ہی ساری حویلی کا دار و مدار رہ گیا تھا۔ مگر اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے محسوس ہوا تھا کہ شاید یہ کوئی کھیل نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی۔ مگر امی، اس نے دھیرے سے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر اس کی ماں نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، اسے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا تھا۔ خاموش لبنہ، بڑوں کے فیصلے نہیں ٹالے جا سکتے، یہی اس حویلی کا اصول ہے جو برسوں سے چلتا آ رہا ہے۔ لبنہ کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دادی اماں کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی اپنی زندگی بھی اس سے ایک فیصلے کی زد میں آ چکی تھی۔ لبنہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت تھم گیا تھا، ایک ہی رات میں اس کی زندگی پلٹ چکی تھی۔ وہ خوابوں کی دنیا سے حقیقت کے اس بے رحم دروازے پر آ کھڑی ہوئی تھی جہاں محبت، خوشی اور خواہشات کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن لبنہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکے تھے، مگر دل کا بوجھ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہونے والا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ ایک ملازمہ اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی۔ بی بی جی، اماں جی کہہ رہی ہیں کہ جلدی تیار ہو جائیں، آپ کے سسرال والے بس آتے ہی ہوں گے۔ یہ سن کر لبنہ کی سانس رک سی گئی تھی۔ سسرال والے؟ وہ جنہیں وہ جانتی بھی نہیں تھی، جن کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ اس کے بجائے کسی اور نے کیا تھا۔ لبنہ نے بوجھل قدموں سے آئینے میں جھانکا تو وہ خود کو پہچان نہ سکی تھی۔ وہ چمکدار آنکھیں، وہ ہنستی مسکراتی لبنہ اب کہیں کھو چکی تھی۔ اب تو وہاں بس ایک بے جان خاموش سی لڑکی کھڑی تھی۔ دوپہر تک گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ لبنہ کو زبردستی دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ راحلہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس کو نہیں معلوم تھا کہ وہ آنسو خوشی کے تھے یا دکھ کے۔ باپ کے چہرے پر فخر اور رشتہ داروں کے چہرے پر محض ایک تماشا دیکھنے کا تجسس تھا۔ جب نکاح کا وقت آیا تو لبنہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی۔ قبول ہے۔ لبنہ کی زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، سب کو بتانا چاہتی تھی کہ یہ اس کی مرضی نہیں ہے، مگر الفاظ اس کے ہونٹوں پر منجمد ہو گئے تھے۔ باپ کی تیز نظروں نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اسے اندر سے گھائل کر رہی تھی۔ قبول ہے؟ دوبارہ پوچھا گیا تھا۔ لبنہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر ہاتھ پر آ گرا تھا۔ اس نے بے بسی سے ایک آخری نظر ماں پر ڈالی تھی جو آنکھیں جھکائے بیٹھی تھی۔ لبنہ نے کانپتے لبوں سے وہ 3 لفظ ادا کر دیے جو اس کی زندگی کا فیصلہ بننے والے تھے۔ قبول ہے۔ ذوالفقار مرزا، جو ایک سرد مزاج مگر باوقار نوجوان تھا، وہ تو اس رشتے پر نہ خوش تھا اور نہ ہی ناخوش۔ اس کے لیے محض ایک ذمہ داری تھی جو اسے اپنے باپ کے کہنے پر نبھانی تھی۔ اس کی زندگی کے خواب تو کہیں اور ہی تھے۔ وہ یورپ جانا چاہتا تھا، وہاں اپنی تعلیم مکمل کرنا اور اپنا مستقبل بنانا چاہتا تھا۔ گاؤں سے دور وہ اپنی ایک الگ دنیا بسانا چاہتا تھا، مگر وہ بھی اپنے باپ کے فیصلے کے آگے سر جھکانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔
اور شادی جیسے بندھن کے بارے میں تو اس نے ابھی سوچا بھی نہیں تھا، مگر خاندان کی عزت اور بڑوں کے فیصلے کے آگے اس کی اپنی مرضی کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ مگر وہ ٹھان چکا تھا کہ اپنے باپ کے فیصلے کا احترام بھی ضرور کرے گا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں اپنی خواہشات کا گلا بھی نہیں گھونٹے گا۔ جب ذوالفقار نے دیکھا کہ اس کا نکاح تو ایک کمسن لڑکی کے ساتھ کر دیا گیا ہے، تو وہ بابا سائیں کے سامنے پہنچ گیا اور کہنے لگا، میں نے آپ کی مرضی کے مطابق شادی تو کر لی ہے، مگر اب میں جو بھی کروں گا آپ مجھے اس سے بالکل بھی نہیں روکیں گے۔ ذوالفقار نے اپنے باپ کا فیصلہ مان تو لیا تھا، مگر ساتھ ہی اپنی مرضی بھی بتا دی تھی۔ وہ اس کمسن لبنہ کو اپنی بیوی کے روپ میں قبول کرنے کو کسی صورت تیار تھا ہی نہیں، مگر حویلی کے قاعدے قانون کے مطابق اب وہ اس کی اور اس کی حویلی کی عزت تھی، جس کی بدلے میں سردار بشیر نے سہیل کے کاروبار میں خوب مدد کی تھی۔ نکاح کے بعد لبنہ کے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ جو ہمیشہ آزادی سے جینے کی عادی تھی، اب حویلی کے ایک بڑے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی دنیا اچانک سے سمٹ کر 4 دیواری تک محدود ہو گئی تھی۔ ذوالفقار نے مجبوری میں اسے نکاح کر لیا تھا اور اس معصوم کو اپنی حویلی لے آیا تھا۔ شادی کے بعد ذوالفقار نے اس سے ایک لفظ تک نہ کہا تھا۔ بس نکاح کے بعد وہ فرانس چلا گیا، جیسے اس نکاح کی حقیقت اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ اس کے باپ نے بھی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ تو سردار بشیر کو پہلے ہی اپنے فیصلے سے آگاہ کر چکا تھا۔ لبنہ کے لیے یہ سب کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھا۔ اس نے تو کبھی شادی کے بارے میں اس حد تک سوچا بھی نہیں تھا، مگر اسے اپنے گھر والوں کی بھلائی کے لیے یہ قدم اٹھانا ہی پڑا تھا۔ وہ تو 15 سال کی ایک بے فکر سی لڑکی تھی، جو کتابوں سے زیادہ تتلیوں کے پیچھے بھاگنے کو پسند کرتی تھی، اور اب اچانک اسے ایسے بندھن میں باندھ دیا گیا تھا جہاں اس کی اپنی کوئی مرضی نہ تھی۔ پہلے چند دن تو لبنہ کو یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی اتنی بدل چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ ابھی مدھم بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ خود کو اس حویلی کے اس بڑے اور ویران کمرے میں قید محسوس کرنے لگی تھی، جہاں وہ دلہن بن کر راج کرنے کے لیے آئی تھی۔ نکاح کے وقت جو تھوڑی بہت خوشی اس کے چہرے پر تھی، وہ تو ذوالفقار کے رویے نے پہلے ہی ختم کر دی تھی۔ اس خود غرض انسان نے تو اس سے کوئی بات کرنا تک ضروری نہ سمجھا تھا، اور نہ ہی اسے دل سے قبول کیا تھا۔ وہ بھلا ایک کمسن لڑکی کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزار سکتا تھا، جس کے ساتھ اس کا نکاح صرف اور صرف اس کے اپنے باپ کا فیصلہ تھا۔ ذوالفقار کے جانے کے بعد لبنہ کو احساس ہونے لگا تھا کہ یہ نکاح صرف ایک معاہدہ تھا۔ یہ نکاح ایک ایسا فیصلہ تھا جو اس کی مرضی کے بغیر کیا گیا تھا، جس میں اس کے گھر والوں کی بہتری تھی، اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سردار بشیر کی حویلی بہت بڑی تھی۔ یہاں کی فضا میں رعب و دبدبا، روایات اور سختی کا راج تھا۔ اس حویلی کے اصول تو اس کی اپنی حویلی کے اصولوں سے بھی زیادہ سخت تھے۔ اس حویلی میں آتے ہی لبنہ پر بے شمار پابندیاں لگا دی گئی تھیں۔ وہ جہاں چاہتی جا نہیں سکتی تھی، کسی سے دل کی بات کہہ نہیں سکتی تھی، اور یہاں تک کہ اپنی پسند کا لباس پہننے کی بھی آزادی بھی نہیں تھی۔ شروع کے دنوں میں اس کو لگتا تھا جیسے یہ سب کسی بھیانک خواب کا حصہ تھا، اور آنکھیں کھولتے ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مگر جب وہ آنکھیں کھولنے کے باوجود خود کو اس حویلی میں پاتی تو راتوں کو چپ کے روتی، مگر وہاں تو کوئی بھی اسے تسلی دینے والا نہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ لبنہ کو احساس ہونے لگا تھا کہ اب یہی حقیقت تھی، اور اس کو ہر حال میں اسے قبول کرنا ہی تھا، کیونکہ اس حویلی میں رہنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس ماحول میں ڈھلنے لگی تھی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ کب خاموش رہنا ہے، کب بولنا ہے، اور کب سر جھکا لینا ہے۔ باجی، آپ سارا دن گمسم سی کیا سوچتی رہتی ہیں؟ ایک روز جب لبنہ اداسی سے لان میں ٹہل رہی تھی تو ایک ملازمہ اس کے پاس آ کر پوچھنے لگی تھی۔ لبنہ بہت دیر تک اس کو خالی نظروں سے دیکھتی رہی، اور اس کو اپنی حویلی کی وہ سہیلیاں یاد آنے لگیں جن کے ساتھ وہ سارا دن کھیلتی کودتی رہتی تھی۔ تب لبنہ نے اس ملازمہ کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا تھا، جو عمر میں لگ بھگ اس کے جتنی ہی تھی۔ آخر کار اتنے عرصے کے بعد
اس کو حویلی میں کوئی مل گیا تھا جس کے ساتھ وہ باتیں کر سکتی تھی، جس کے ساتھ وہ وقت گزار سکتی تھی۔ ویسے بھی لبنہ کے دل میں ذوالفقار کے لیے تو کوئی جذبات تھے ہی نہیں، نہ محبت نہ نفرت۔ اس کے لیے تو بس وہ ایک اجنبی تھا۔ ذوالفقار کے بارے میں وہ بس اتنا جانتی تھی کہ اس نام کا اس کا ایک شوہر تھا۔ شروع میں وہ سوچتی تھی کہ شاید وقت کے ساتھ وہ اسے قبول کر لے گا، مگر جب کئی مہینے گزر گئے اور اس نے ایک بار بھی لبنہ سے بات نہ کی تو لبنہ نے بھی اس کا خیال اپنے دماغ سے نکال دیا اور خود کو حویلی کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ آپ نے لبنہ کی شادی ذوالفقار کے ساتھ کروا کر اچھا نہیں کیا۔ ایک دن تیمور کے دل کی بات زبان پر آ ہی گئی تھی اور وہ دادی اور راحلہ بیگم سے اس کا گلہ کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو اس حویلی کا کیا بنتا؟ اور یہ سب کچھ لبنہ اور ذوالفقار کی شادی کے بغیر کسی صورت نہیں ہو سکتا تھا۔ اور بھی بہت سے راستے نکالے جا سکتے تھے، مگر لبنہ تو بچی تھی۔ آخر اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ تمہیں آج اتنے عرصے بعد یہ خیال کہاں سے آ گیا ہے کہ اور راستے نکالے جا سکتے تھے؟ دادی کو تیمور کے لہجے میں کچھ بدلا بدلا سا محسوس ہوا تھا، مگر تیمور نے خود کو سنبھالا تھا۔ ابھی اس کی شادی کی عمر نہیں تھی، اور دوسرا ہم نے اس کو صرف اپنے اور اس حویلی کے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے، اس کی خوشی جانے بغیر۔ ہم تم سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، اور شادی کی عمر کا شادی سے کیا تعلق ہے؟ ہمیں اس کی شادی تو کرنی ہی تھی نا۔ اگر ذرا جلدی ہو گئی تو اس میں آخر کیا برائی ہے؟ ذوالفقار مرزا اتنا بھی برا انسان نہیں ہے جتنا ہم اس کو سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ ہماری لبنہ کا بہت اچھے سے خیال رکھے گا، مگر تیمور کے دل میں اس لاؤبالی اور بے پرواہ سی لڑکی کے لیے کچھ جذبات ہمیشہ سے ہی موجود تھے۔ وہ بے شک ایک بے پرواہ سی لڑکی تھی، مگر جب سے وہ اس سے دور ہوئی تھی تب سے اس کو اس لڑکی کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ تو تیمور کو اپنا بھائی ہی سمجھتی تھی، مگر اس کے دل میں لبنہ کے لیے محبت بھرے جذبات تھے جن کو وہ کبھی بھی لبنہ پر ظاہر نہیں کر پایا تھا۔ اس کو لگا تھا کہ شاید راحلہ بیگم اور سہیل اس کے ان جذبات کی قدر کریں گے، لیکن تب تک ہی اچانک سہیل کو کاروبار میں ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا اور ذوالفقار درمیان میں آ گیا تھا۔ اگر ذوالفقار درمیان میں نہ آتا تو شاید فیصلہ تیمور کے حق میں ہو ہی جاتا۔ اس کو رہ رہ کر خود پر غصہ آتا تھا کہ وہ اس حویلی کے لیے کچھ کیوں نہیں کر سکا تھا۔ راحلہ بیگم اور سہیل کے تیمور پر بہت سے احسانات تھے۔ وہ دونوں ہی تو تھے جنہوں نے تیمور کو اس کے ماں باپ کے بعد بغیر کسی مطلب کے سنبھالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تیمور اب تک خاموش تھا اور اس نے لبنہ کی حمایت میں، اس کی محبت میں کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ لبنہ تو جب سے اس حویلی سے رخصت ہوئی تھی وہ تو جیسے ساری رونق بھی اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ راحلہ بیگم جو سارا دن کسی نہ کسی بات پر لبنہ کو ٹوکتی رہتی تھیں، اب ان کو بھی ایک چپ لگ گئی تھی، مگر کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ دادی کے سامنے کچھ بھی بول سکتا۔ ذوالفقار مرزا جب فرانس گیا تو وہ یہ سوچ چکا تھا کہ وہ اپنی زندگی پر کسی اور کی مرضی مسلط ہونے نہیں دے گا، بلکہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے جیے گا اور لبنہ سے بہت جلد اپنی جان چھڑوا لے گا۔ وقت تیزی سے پڑ لگا کر اڑ رہا تھا۔ دن، ہفتے اور پھر مہینے گزر گئے۔ لبنہ کے لیے یہ سب ایک دھند کی مانند تھا۔ وہ دن بھر گھر کے کاموں میں الجھ کر خود کو بہلاتی رہتی اور رات کو تکیے میں منہ دے کر سسکیاں لے کر سو جاتی۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ 5 سال کا عرصہ بیت چکا تھا جب حویلی کے بڑے دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی تھی۔ نوکر بھاگ کر دروازہ کھولنے گئے تھے۔ لبنہ نے کھڑکی سے جھانکا تو وہاں ایک مانوس مگر اجنبی سا چہرہ نظر آیا تھا۔ ذوالفقار مرزا واپس آ چکا تھا۔ جب ذوالفقار نے اپنی پہلی کمپنی شروع کر لی تب وہ واپس پاکستان آ گیا۔ لبنہ کو تو وہ بالکل ہی بھول چکا تھا۔ آخر اس کا لبنہ کے ساتھ رشتہ رہا ہی کتنی دیر تھا؟ وہ تو اس کو اپنی نگاہ میں لیتے ساتھ ہی پاکستان سے باہر چلا گیا تھا اور یہ طے کر لیا تھا کہ لبنہ کی اس کی زندگی میں نہ تو کوئی اہمیت تھی اور نہ کوئی جگہ۔ لبنہ کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں لے لیا تھا۔ اس نے اس حویلی میں بہت مشکل سے اپنا دل لگایا تھا
اور حویلی کے در و دیوار کے ساتھ خود کو متعارف کروایا تھا، لیکن ذوالفقار مرزا کو دیکھتے ہی وہ ساری حویلی اس کے لیے ایک دم سے اجنبی ہو گئی تھی۔ گاڑی سے سارا سامان میرے کمرے میں رکھوا دو اور کھانا لگوا دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ یہ ذوالفقار ہی تھا جو حویلی میں داخل ہوتے ہوئے ایک ملازم کو حکم دے رہا تھا، سائیں آپ فریش ہو لیں، گرما گرم کھانا تیار ہے۔ ذوالفقار مرزا کو چند ہی لمحے لگے تھے جب وہ کپڑے بدل کر کھانے کی میز پر آ بیٹھا تھا اور اپنے سامنے لبنہ کو دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹک گیا تھا، جس لبنہ کو 5 سال پہلے وہ اپنے نکاح میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس لبنہ میں اور اب اس کے سامنے کھڑی اس لڑکی میں تو زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ کمسن لڑکی اب جوان اور خوبصورت ہو گئی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی تھی۔ لبنہ نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ ذوالفقار کی خود پر جمی ہوئی نظروں کو نظر انداز کر سکتی، مگر اس کی نظروں کی تپش اس کو اندر تک محسوس ہوئی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لے رہا تھا، مگر اس کی نظروں میں اب وہ 5 سال پہلے والی نفرت نہیں تھی، لیکن لبنہ کو اس کی نظروں سے وحشت ہو رہی تھی۔ تبھی فوراً سے اس کے سامنے سے چلی گئی تھی۔ یہ کون تھی؟ ذوالفقار جانتا تھا کہ اس نے اپنے سامنے لبنہ کو ہی دیکھا تھا، مگر ابھی بھی اس کے دل میں تھوڑا سا شک باقی تھا کہ شاید وہ لڑکی اور لڑکی تھی۔ تبھی اس نے پاس کھڑے ملازم کو مخاطب کر کے پوچھا تھا۔ اس ملازم نے بجائے ذوالفقار کو جواب دینے کے اس کو بہت عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ دیکھ کیا رہے ہو؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ لڑکی کون تھی؟ ذوالفقار کی عادت ابھی تک نہیں بدلی تھی۔ تبھی اس نے ملازم کو خاموش پا کر ایک بار پھر غصے سے پوچھا تھا، وہ لبنہ باجی؟ پاس کھڑا ملازم ڈرتے ڈرتے بولا تھا۔ ذوالفقار نے لبنہ کے تعاقب میں نظریں گھمائی تھیں اور پھر خاموشی سے کھانا کھانے بیٹھ گیا تھا، مگر اس کا دماغ ابھی بھی لبنہ میں ہی الجھا ہوا تھا۔ ذوالفقار کے پاس فی الحال ان سب باتوں کے لیے بالکل بھی وقت نہیں تھا، بلکہ وہ تو پاکستان صرف اس لیے آیا تھا تاکہ اپنے بزنس کو مزید پھیلا سکتا، اور اسی لیے اس نے حویلی میں ایک چھوٹی سی دعوت رکھی تھی جس میں وہ کچھ بزنس مین کو بلانے والا تھا۔ اس روز حویلی کو خوب سجایا گیا تھا۔ شام کا وقت تھا، ساری حویلی روشنیوں میں ڈوبی ہوئی تھی اور کھانے کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ذوالفقار کے مہمانوں نے آنا شروع کر دیا تھا۔ تبھی ہلکا سا میوزک بھی فضا میں گونجنے لگا تھا۔ میوزک کی دھن کا سنائی دینا تھا کہ لبنہ کو اپنا بچپن یاد آیا تھا، کس طرح وہ سارا دن تتلیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے اور اپنی ہی مستی میں گزار دیتی تھی۔ لبنہ کے اندر چھپا وہ بچپن ایک بار پھر سے تازہ ہونے لگا تھا جب ہلکی موسیقی اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ جھومے بغیر نہیں رہ سکی تھی اور اپنے اندر کی ساری اداسی کو بھلا کر میوزک میں کھو کر جھومنے لگی تھی۔ رفتہ رفتہ وہاں پر آئے سب مہمانوں کی نظر لبنہ پر جانے لگی تھی جو اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ وہ اپنے اطراف سے بالکل بیگانہ جھوم رہی تھی، مگر اس کو جھومتے ہوئے دیکھ کر ذوالفقار کا چہرہ ایک دم سے سرخ پڑا تھا۔ جب سب کی نظر اس پر ٹک کر رہ گئی تھی تو وہاں موجود لوگوں کی نظر میں اس کے لیے ستائش بھرے جذبات دیکھ کر ایک دم سے بھڑک اٹھا تھا۔ ذوالفقار مرزا خود نہیں جانتا تھا کہ اس کو سب لوگوں کا اس طرح سے لبنہ کو دیکھنا برا کیوں لگ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار لبنہ کو اتنے غور سے دیکھا تھا۔ 5 سالوں کے اس وقت میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وہ جس کمسن لڑکی کو اپنے نکاح میں چھوڑ کر گیا تھا، اب وہاں ایک جوان اور حسن سے بھرپور لڑکی سب لوگوں کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی، اور یہ بات ذوالفقار کو بالکل بھی گوارا نہیں ہوئی تھی کہ سب کی نظریں اس کی جوان اور حسین وجود پر ٹک سی گئی تھیں۔ کچھ لمحے وہ بھی اس کے حسن میں کھو گیا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ بجلی کی تیزی سے اٹھا تھا اور جا کر جھومتی ہوئی لبنہ کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مضبوطی سے لبنہ کو پکڑا تھا اور سب لوگوں کے سامنے سے دھکیلتا ہوا حویلی کے اندر لے جانے لگا تھا۔ وہ اس کی مضبوط گرفت میں تڑپ کر رہ گئی تھی۔ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ لبنہ کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ کبھی خود کو اس ظالم کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرتی
اور کبھی اپنے چاروں طرف موجود لوگوں کو دیکھتی جو حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ آخر میری غلطی کیا ہے؟ ایسا بھی کون سا گناہ کر لیا ہے میں نے؟ کیوں مجھے اس طرح سب کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں آپ؟ اس کو بازو سے جکڑے کمرے میں کھینچ کر لے جا رہا تھا جب اس نے کراتے ہوئے کہا تھا، گناہ؟ تمہیں میں بتاتا ہوں کون سا گناہ کیا ہے تم نے، چلو میرے ساتھ۔ اس ظالم پر جیسے اس کے کرانے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ کمرے میں گھسیٹ کر لانے کے بعد ذوالفقار نے دروازہ بند کرتے ہی لبنہ کو دیوار سے لگا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا، جبکہ لبنہ خوف اور بے بسی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ سب کے سامنے ناچنے کی اجازت کس نے دی ہے تمہیں؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ کیا مطلب؟ کیسی حرکت؟ میں بس اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی۔ سہیلیوں کے ساتھ کھیلنا کوئی گناہ تو نہیں۔ وہ اپنے بازو کو سہلاتے ہوئے نم آنکھوں سے کہہ رہی تھی، کون سی سہیلیاں؟ کیا تمہارے علاوہ وہاں پر کوئی اور اس طرح جھوم رہا تھا جس طرح تم ہر ایک سے بیگانہ ہو کر اپنی ہی مستی میں جھومنے لگی تھی؟ بہت شوق ہے نا تمہیں سب کے سامنے ناچنے کا، اب ناچو۔ اور گناہ؟ اوہ، تو تمہیں لگتا ہے یہ گناہ نہیں؟ تم میری بیوی ہو یا کوئی ناچنے والی؟ تمہاری عزت اس حویلی کی عزت ہے، اور تم سرعام ہماری عزت کا تماشا بنا رہی تھی۔ لبنہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی، بیوی؟ یوں تو آپ نے مجھے بنایا ہی تھا، مگر کیا کبھی مجھے بیوی سمجھا بھی؟ اب جب میں نے اپنی مرضی سے کچھ کر لیا تو آپ کو اپنی حویلی کی عزت کا خیال آ گیا۔ یہ جملہ ذوالفقار کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس جملے سے اس کا غصہ مزید بڑھا تھا۔ اس نے غصے سے لبنہ کی کلائی مزید زور سے پکڑ لی تھی۔ بیوی تو تم میری ہو، یہ میری بدقسمتی ہے جو تم جیسی لڑکی میری بیوی ہے۔ اس نے سر سے پاؤں تک اس کو نفرت سے گھورا تھا۔ لبنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ زبردستی مجھ پر اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، آپ میرے مالک نہیں ہیں۔ میں کوئی چیز نہیں جس کو آپ نے خریدا اور پھر چھوڑ گئے اور اب واپس آ کر مجھ پر ہی اپنا حق جتا رہے ہیں۔ ذوالفقار نے غصے سے اسے چھوڑ دیا اور کچھ لمحے سے دیکھتا رہا، پھر کھڑکی کی طرف رخ کر کے گہری سانس لی، پھر کچھ سوچ کر وہ طنزیہ مسکرایا، اچھا تو کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں آزاد کر دوں؟ لبنہ کے دل کی دھڑکن ایک پل کو رک گئی تھی۔ کیا واقعی؟ کیا وہ اسے آزاد کر سکتا تھا؟ اس کے دماغ میں عجیب و غریب خیال آیا تھا، مگر فوراً ہی اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے، اگر تم واقعی آزاد ہونا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، میں تمہیں زبردستی نہیں روکوں گا، مگر یہ یاد رکھنا اگر ایک بار چلی گئی تو پھر تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی تھی۔ وہ مارے خوف کے بیٹھتی چلی گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی ذوالفقار مرزا کا اس کو چھوڑ دینا ایک طوفان لا سکتا تھا۔ ایک لمحے میں اس کے ذہن میں وہ ساری یادیں تازہ ہو گئی تھیں کہ اس کی شادی ذوالفقار مرزا سے صرف ایک معاہدے کے تحت ہی تو ہوئی تھی، اور وہ معاہدہ اس کے گھر والوں اور حویلی کی بہتری کا تھا۔ اگر وہ اس کو چھوڑ دیتا تو اس کے ماں باپ کا کیا ہوتا؟ تبھی وہ خاموشی سے بیٹھ رہی تھی اور دل میں اٹھنے والے طوفان کو دل میں ہی دبا لیا تھا۔ کیا تم جانتی بھی ہو کہ تمہاری وجہ سے میری اور اس حویلی کی عزت داؤ پر لگ گئی ہے؟ ہمارے گھروں کی عورتیں کبھی اس طرح غیر مردوں کے سامنے ناچتی نہیں ہیں جس طرح تم سب کے سامنے ناچ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں غصہ جھلک رہا تھا۔ آپ کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کبھی کوئی فرق پڑا تھا؟ جب آپ کو میری وجہ سے اپنے خاندان کی عزت کو داؤ پر لگنے کا ڈر ہے؟ لبنہ کے سوال پر وہ ایک دم سے ساکت ہو گیا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرا آپ کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ تھا جس کی وجہ سے آپ کو اپنی عزت کو کھو دینے کا ڈر ہو؟ وہ پرسکون سی بیٹھی خلا میں گھورتے ہوئے اس سے سوال پوچھ رہی تھی، اور تب پہلی بار ذوالفقار مرزا کو یاد آیا تھا کہ وہ لڑکی جو اس کے سامنے بے بس بیٹھی تھی وہ اس کے نکاح میں تھی، اور وہ اس کو بے بس اور بے سہارا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اگر یہ نکاح اس کی مرضی سے نہیں ہوا تھا
تو اس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اس کے نکاح میں آنے والی لڑکی بھی اس نکاح سے خوش تھی یا نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ذوالفقار مرزا کے دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ وہ اس وقت لبنہ کی آنکھوں میں چھپی بے بسی کو دیکھ رہا تھا، جو کبھی اس کی نظروں میں ایک کمزور اور چھوٹی سی لڑکی تھی، لیکن آج وہ اس کے سامنے ایک الگ ہی روپ میں کھڑی تھی۔ لبنہ کے سوال نے جیسے اس کے دل کی زمین کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ لڑکی جو اس کی زندگی میں محض زبردستی آئی تھی، کیا وہ خود بھی اس کے رشتے سے خوش تھی یا نہیں؟ لبنہ کے سوال نے ذوالفقار کو گہری سوچ میں ڈال دیا تھا۔ وہ پہلی بار اس حقیقت سے روبرو ہو رہا تھا کہ اس نے لبنہ کو کبھی اپنی بیوی کی طرح سمجھا ہی نہیں تھا، بلکہ اس نے تو ہمیشہ سے اسے ایک ذمہ داری ہی سمجھا تھا، جس کا تعلق صرف اور صرف خاندانی روایات سے تھا۔ لیکن آج جب لبنہ نے اس کے سامنے اپنی مرضی کی آزادی کا سوال اٹھایا تو اس نے اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کیا تھا۔ اتنا وقت گزر جانے کے بعد اب اس کو احساس ہو رہا تھا کہ لبنہ کا دل درد سے بھرا ہوا تھا، اور وہ ہمیشہ سے اس کو نظر انداز کرتا آیا تھا، لیکن وہ اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی روایتی اور سخت طرز زندگی میں جیتا آیا تھا، جہاں عورتوں کی جگہ صرف اس کے حکم کے تابع تھی۔ لیکن لبنہ نے اس کے سامنے ایک نیا سوال کھڑا کر دیا تھا۔ ذوالفقار، آپ نے مجھے کبھی اپنی بیوی سمجھا ہی نہیں، اور اب جب میں نے اپنی مرضی سے کچھ کیا ہے تو آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ ذوالفقار کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا تھا۔ وہ لبنہ کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا اور اسے پہلی بار اتنے قریب سے محسوس کر رہا تھا۔ لبنہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت تھی، ایک قسم کا چیلنج جو اسے اپنی روایتی سوچ سے باہر نکلنے پر مجبور کر رہا تھا، مگر اس کو یہ احساس ہونے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ گمسم سی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنے بارے میں ہی سوچا تھا کہ بابا سائی نے میری زندگی کا فیصلہ میری مرضی کے بغیر کر لیا، تو سوچا ہی نہیں کہ کیا تم بھی اس فیصلے سے خوش تھیں یا نہیں۔ وہ بھاری قدموں سے چلتا ہوا اس کے مقابلہ کھڑا ہوا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مجھے میرے ہی گھر والوں نے اپنے ہی فائدے کے لیے، اپنی ہی بھلائی کے لیے استعمال کیا، کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ تھا ہی نہیں کہ وہ اپنا مقام اور اپنا مرتبہ قائم رکھ سکتے۔ انہوں نے اپنے فائدے کے آگے میری خوشیوں کو، میری ساری زندگی کو قربان کر دیا۔ اگر میں اس شادی سے انکار کر دیتی تو شاید میرے اپنے ماں باپ ہی مجھے اپنانے سے انکار کر دیتے کہ میں مشکل وقت میں ان کے کام نہ آ سکی۔ لبنہ نے آنکھیں میچ لی تھیں۔ اس کے چہرے پر درد کے آثار واضح تھے، جو شاید ہمیشہ سے تھے، لیکن وہ آج دیکھ پا رہا تھا۔ ذوالفقار نے کبھی اس کو اتنے غور سے دیکھا ہی نہیں تھا، نہ ہی کبھی اس کو سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کی تھی، اور جب وہ اس کے قریب آیا تھا تو وہ بھی ایک ایک کر کے اس کے سامنے اپنے دکھ رکھتی ہی چلی گئی تھی۔ ذوالفقار مرزا خاموشی سے لبنہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر کچھ تھا جو ٹوٹ رہا تھا، وہ جو ہمیشہ سے خود کو صحیح سمجھتا آیا تھا۔ آج پہلی بار اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ غلط تھا۔ لبنہ نے ایک تھکی ہوئی سانس لی اور بھیگی ہوئی نظریں جھکا کر کہنے لگی، میں ہمیشہ سے اپنے گھر والوں کے لیے صرف ایک قربانی رہی ہوں ذوالفقار، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں آپ کے لیے بھی محض ایک بوجھ بن کر رہ جاؤں گی۔ اگر میرا وجود ہی آپ کے لیے اہم نہیں تھا تو آج میری ذرا سی غلطی پر آپ کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ ذوالفقار نے اپنا ہاتھ سختی سے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ اس کی آنکھیں کچھ کہہ رہی تھیں، لیکن اس کے لب خاموش تھے۔ لبنہ نے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، آپ کے لیے عزت بس یہ ہے کہ عورت آپ کے کہے کے مطابق چلے۔ ذوالفقار نے ایک گہری سانس لی اور ایک لمحے کے لیے نظریں چرا لیں۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ لبنہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ نے تو کبھی بھی مجھے دیکھنے کی یا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ میں تو ہمیشہ سے ایک بوجھ تھی، پہلے اپنے گھر والوں پر، اور آپ نے بھی مجھے اسی طرح قبول کر لیا تھا۔ ذوالفقار کے اندر کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ اگر میں نے تمہیں کبھی نظر انداز کیا تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی
کہ میں تمہیں اہمیت نہیں دیتا تھا۔ وہ کچھ لمحے رکا تھا، جیسے الفاظ تلاش کر رہا تھا، بلکہ شاید میں خود نہیں جانتا تھا کہ اس رشتے کا میرے لیے کیا مطلب تھا۔ لبنہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ اب جان گئے؟ ذوالفقار نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ نہیں، شاید ابھی بھی نہیں، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں۔ لبنہ کو حیرانی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی امید نہیں تھی۔ لبنہ نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ میں بے شک ہمیشہ سے کتابوں سے بھاگنے والی بے پرواہ لڑکی تھی، مگر زندگی نے مجھے جو کچھ سکھا دیا ہے، شاید وہ سب کچھ مجھے کبھی کوئی کتاب بھی نہ بتا سکتی۔ اس کے ایک ایک لفظ سے کرب ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ نہ جانے کب سے اپنے اندر اس طوفان کو سمیٹے بیٹھی تھی جو اب امٹ امٹ کر باہر آ رہا تھا۔ فرق اتنا تھا کہ آج وہ بھی اس کو سن رہا تھا، جس نے نکاح کے بعد اس کو ایک نظر دیکھا تک نہ تھا، اور اب اسے اپنے اس فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ آخر اس کو اپنے باپ کے سامنے بولنا چاہیے تھا کہ وہ یوں کسی کی زندگی کا فیصلہ بنا اس کی مرضی جانے نہیں کر سکتے تھے۔ ذوالفقار مرزا کو زندگی میں پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ ایک چھوٹے سے غلط فیصلے نے کس طرح اس معصوم لڑکی کی زندگی کو بے رنگ کر دیا تھا، مگر وہ اس کو مزید بکھرنے سے بچانا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے لبنہ کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر قدم پر میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تم بوجھ نہیں ہو، بلکہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہونے لگی ہے۔ مجھے اظہار کرنا نہیں آتا، مگر میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ لبنہ نے اس کے لمس کو محسوس کیا تھا اور جان گئی تھی کہ آج وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔